بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، میری پیاری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ اس گھر میں پیسوں کا درخت لگا دے گا جو شخص 40 دن تک یہ سورت پڑھے گا۔ وہ کون سی سورت ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گھر میں رزق کے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے، جیسے کہ ہم زمین میں دانہ بیج وغیرہ ڈالتے ہیں، وہ ایک دانہ 100 دانہ بنتا ہے۔ ایسے ہی اسباب پیدا ہوں گے اس سورت کی برکت سے۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے کاروبار میں ایسا برکت آئے گا جیسے درخت پر پھل لگتے ہیں، اور پھل اتنا لگتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، میں نے تو ایک بیج ڈالا اور اس میں سے کتنے دانے نکلے۔ تو آپ صرف یہ سورت پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں ایسا برکت لائے گا، آپ سوچ کے بھی حیران ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور طریقے کو سمجھنا ہے، کون سے وقت میں یہ طریقہ وظیفہ کرنا چاہیے اور وظیفے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ نے ویڈیو کو لازم مکمل دیکھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، یہ اسلامی چینل ہے، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو سبسکرائب لازم کریں، ویڈیو کو لائک لازم کر لیں، اور کامنٹ سیکشن میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں صبح کی نماز کے بعد درس قرآن، درس حدیث ہوتا ہے، اس میں چھوٹے بچے بڑے سب موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنا نام دعا میں شامل کروانا چاہتے ہیں، آخر میں دعا ہوتی ہے، تو آپ کا نام بھی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ کامنٹ میں اپنا پورا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانا ہے وہ بھی لازم لکھیں۔ تو اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازم شیئر کر دیں۔ تو چلیے آپ کو وظیفہ سمجھاتے ہیں، آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتے۔ سب سے پہلے آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، جو شخص نماز کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں ایسی برکتیں اور رحمتیں لائے گا، بندہ سوچ کے حیران ہو جائے گا۔ تو آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے نماز عشاء کے فوراً بعد پڑھنا ہے، اور آپ نے لگاتار اس کو 40 دن یا 30 دن یا زیادہ سے زیادہ، اگر آپ اس کو کرنا چاہیں تو 60 دن بھی کر سکتے ہیں، اور آپ نے اس کو لگاتار ایک وقت میں کرنا ہے، جو وقت بھی آپ مقرر کریں، نماز عشاء کے بعد کریں، نماز فجر کے بعد کریں، آپ نے ایک ٹائم رکھنا ہے اور اسی ٹائم آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تو وہ وظیفہ کون سا ہے، آپ نے اس وظیفے کو غور سے سننا ہے، اور کیا طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نماز عشاء ادا کر لیا، اور نماز عشاء ادا کرنے کے فوراً بعد آپ نے درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے، کیونکہ درود یہ وہ درود ہے، خود اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں، میں اور میرے فرشتے اللہ کے محبوب یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی بھیجو۔ تو درود ابراہیمی آپ نے پڑھ لیا، اگر نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے درود ابراہیمی کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے پڑھنا ہے سورۃ اخلاص۔ سورۃ اخلاص کو آپ نے کم از کم 100 مرتبہ تو لازم ہی پڑھنا ہے، زیادہ ہو سکے تو آپ 200 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 100 مرتبہ لازم آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص 100 مرتبہ پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس تسبیح کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تسبیح، اس کو آپ نے ایسا پڑھنا ہے، ایسا پڑھنا ہے، یعنی جیسے زبان پر کوئی چیز رٹ جائے نا، ایسے ہی آپ نے زبان پہ اس تسبیح کو رٹا دینا ہے، یعنی ہمیشہ خاموشی میں، تنہائی میں، جہاں بھی ہوں آپ نے اس وظیفے کو، اس تسبیح کو لازم ہی کرنا ہے۔
وہ ہے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ اس کو آپ نے لازم ہر وقت آپ کو ٹائم ملے، آپ فارغ ہوں، خاموشی سے بیٹھے ہوں تو یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ 40 دن تک آپ جب کریں گے اس وظیفے کو، انشاءاللہ آپ کے گھر میں ایسا برکت آئے گا، آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔